अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन व हुवस्समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरन। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर।
سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرٹوپ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہیں، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ عزت و احترام کے مستحق علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر اپنے پاک گھر میں جمع کیا۔ رب کائنات آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لے، کہنے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چند اشعار ہیں دعائیہ، ان کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کروں گا۔ رب کریم میرے اور آپ کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما لے اور ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ آپ لوگ شعر کے آخر میں آمین کہتے رہے، ٹھیک ہے؟ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نہ راہبر ہے نہ راہرو ہے، نہ کچھ زیادہ سفر باقی، نہ راہبر ہے نہ راہرو ہے،
نہ کچھ زیادہ سفر باقی، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل۔ قرآن کریم کی چند آیات جن کا میں نے خطبے میں سہارا لیا، رب کریم نے اپنی ان آیات میں کیا بیان فرمایا، تاجدار مدینہ کے فرمان عالیہ پیارے آقا نے اپنی ان احادیث کے ذریعے سے اپنی امت تک کیا پیغام پہنچانا چاہا، چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اپنی بات کو بہت جلد ختم کروں گا۔ آئیے دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ٹھنڈا ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کر تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو۔ میرے رب نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اس کے پاک رسول کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرو، اس کی غلامی کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ ایک ایمان والا ایک مسلمان سے ٹکرانے لگا، ایک ایمان والا ایک ایمان والے سے لڑنے لگا، ایک ایمان والا مسلمان سے جھگڑنے لگا، تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تمہیں بزدل بنا دے گا، اور کافروں کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں، عیسائیوں کے دلوں میں اللہ نے جو تمہارا رعب و دبدبہ قائم کیا ہے، اللہ نے جو تمہاری چھاپ چھوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کو اکھاڑ پھینکے گا اور تم بزدل بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس لیے ایک دوسرے کی بات پر صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم کی ان آیات اور دیگر دوسری آیات میں بیان فرمایا کہ ایک ایمان والے کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں کہ وہ ایمان والے سے لڑائی کرے یا ایمان والے سے جھگڑے یا ایمان والے سے تفرقہ کرے۔ اگر کوئی بات سامنے آ جائے جھگڑے کی یا لڑائی کی تو اسے درگزر کر دینا اور اسے معاف کر دینا، یہ ایمان والے کا طریقہ اور یہ اس کی عادت اور یہ اس کا شیوہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان نے ایسا نہیں کیا اور وہ برابر لڑتا رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مسائل کو لے کر، گھر کے اختلافات کو لے کر اور معمولی سی باتوں کو لے کر، تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ساری دنیا کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے رعب و دبدبے کو قائم کیا ہے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑے گا، آپس میں جھگڑے گا، اگر دلوں میں کدورتیں آئیں گی، اگر دلوں میں بغض آئے گا، اگر دلوں میں عداوتیں آئیں گی، اگر دلوں میں مسلمانوں کے دشمنیاں ہوں گی، تو میرے رب نے فرمایا پھر کافروں کے دلوں میں جو رب نے رعب و دبدبہ قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے اکھاڑے گا اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، بے عروب بن جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپس میں لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، انتشار نہ کرو، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا سچی بتانا، آج میرے اور آپ کے گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نہیں ہیں؟ اور ہمارے دلوں میں کیا کینہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں عداوتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں دشمنی نہیں ہے؟ رب کریم نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا چاہے کہ اس کے دلوں کے کینے صاف ہوں اور لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں تو 3 باتوں پر عمل کرے اور 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دے۔ رب کریم نے فرمایا تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، آئینہ بن جائیں گے۔ کرنا چاہو گے بھائی ان 3 باتوں کو؟ انشاءاللہ دل بھی آئینہ بنے گا، اللہ کی محبت کے قابل بنے گا، اور دلوں میں جو انسانوں کے کینہ بھرا ہے، بغض بھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکال کر پھینکے گا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، پہلی چیز ہے جو دلوں کے اندر کینے کو نکال کر باہر کرتی ہے اور دلوں سے بغض صاف کرتی ہے، وہ ہے انصاف۔ اگر ایک ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ، اگر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ، اور ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا تو کبھی دلوں میں کینہ نہیں آئے گا، کبھی دلوں میں بغض نہیں آئے گا۔ انصاف کسے کہا جاتا ہے؟ جب ترازو کا تولنے والا ترازو کے دونوں پلے برابر کر دے، کہاں جائے گا اس نے انصاف کیا۔ اگر ایک کو جھکا دے اور ایک کو اٹھا دے، کہاں جائے گا اس نے ظلم کیا۔ میرے پیارو، کسی کو ناجائز ستانا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال کے نشے میں کسی پر ظلم کرنا یہ ظلم ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں عہدہ دیا، اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تمہیں شہرت دی، اور تم دوسروں پر ظلم کرنے لگو، اللہ تمہیں معاف نہ کرے گا اور سامنے والے کے دلوں میں کینہ پیدا ہوگا۔ رب کریم نے فرمایا اگر اللہ نے دولت دی ہے تو بھی انصاف کر، اللہ نے غریب بنایا تو بھی انصاف کر، اللہ نے تجھے طاقتور بنایا تو بھی انصاف کر، اللہ نے تجھے مغلوب بنایا، اللہ نے کمزور بنایا تو بھی انصاف کر، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے عزت دی، ہر حال میں انصاف کرنے والا بن جا۔ اگر ظلم کرے گا اللہ اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تاجدار مدینہ کا دربار لگا ہے، صحابہ موجود ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس و نادار غریب کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے میری امت کا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا مفلس کون؟ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پینے کو نہ ہو، وہ آپ کا امت کا مفلس و نادار؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا مفلس و نادار اور غریب انسان وہ ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار عالیہ ہوگا، بہت سے لوگ آئیں گے نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، ایک انسان اللہ کے دربار عالیہ میں آئے گا احد پہاڑ سے زیادہ نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، لیکن حقدار آئیں گے اور ایک حق والا کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا جا اس کی نیکیاں لے جا۔ ایک دوسرا آئے گا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا، اللہ فرمائے گا جا اس کی نیکیاں لے جا۔ ایک تیسرا آئے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ فرمائے گا جا اس کی نیکیاں لے جا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا حقداروں کی لائن لگی ہوگی اور ادھر اس کی نیکیاں بڑھتی ہوں گی، ایک وقت ایسا آئے گا نیکیوں کا انبار ختم ہوگا اور لائن ختم نہ ہوگی، تو رب کریم کہے گا اب نیکیاں تو نہ رہیں، اپنے اپنے اعمال کی مقدار اور اپنے اپنے ظلم کی بقدر جو تم پر ظلم کیا گیا اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالو۔ چنانچہ میرے نبی نے فرمایا وہ اپنے گناہوں کا لادہ اس کے سر پر ڈالیں گے اور منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ کون تھا جس نے راتوں کو تہجد بھی پڑھی، جس نے صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کی، جو اللہ کے راستے میں بھی گیا، اپنا مال بھی دیا اور 5 وقت کا نمازی بنا، 5 وقت کا محافظ بنا، نیک اعمال کرتا رہا، لیکن ہاں لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں کی غیبتیں کی، آج قیامت کے میدان میں آیا تو تنہا رہ گیا اور نیکیوں کا انبار ختم اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا گیا۔
اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر انصاف کرو گے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ ظلم کرنے والی قوم کبھی پنپا نہیں کرتی۔ آج مسلمان ظالم بن گیا، کبھی اپنے بھائی پر ظلم ہے، کبھی اپنی اولاد پر ظلم ہے، کبھی اپنے ماں باپ پر ظلم ہے، کبھی اپنے چھوٹوں پر ظلم ہے۔ تاجدار مدینہ نے انصاف سکھایا، انصاف کر کے دکھلایا، بلکہ میرے نبی نے تو احسان کیا، احسان۔ جن لوگوں نے ظلم کیا آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اپنوں کے ساتھ تو خیر خواہی کی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنی سواری پر سوار اور مدینے کی جانب رخ ہے۔ حضرت بلال حبشی تاجدار مدینہ کے غلام، وہ بھی مدینہ جاتے ہیں، نبی سواری پر سوار اور حضرت بلال پیدل چلیں۔ تاجدار مدینہ نے اپنی سواری کو تیز کیا اور بلال کے قریب میں جا کے روکا اور یہ فرمایا ارکم معنا یا بلال، او بلال آ جا، میری سواری پر سوار ہو جا۔ بلال کہنے لگا نہیں آقا، یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بلال، آجا آجا، میں بھی مدینہ جاتا ہوں، تو بھی مدینہ جاتا ہے، دونوں کے جانے کا مدینے کا ارادہ، آجا پھر میری سواری پر سوار ہو، دونوں سوار ہو کر چلیں گے۔ بلال کہنے لگا نہیں آقا، میں آپ کی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیوں؟ آقا میرا پسینہ بدبودار، میرا جسم بدبودار، آپ کا پسینہ بھی معطر، آپ کا جسم بھی معطر، میں اپنے پسینے کی بدبو سے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ تاجدار مدینہ نیچے اتر گئے اور یہ فرمایا بلال تو نے یہ خوشبو کی بات کیا کی اور یہ بدبو کی بات کیا کی؟ او بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا، کو کائنات کا پیغمبر اعظم سوار ہو کر مدینہ جائے گا، اور اگر آج تو پیدل چل کر مدینہ جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا۔ تاجدار مدینہ نے اپنے بلال کو اپنی سواری پر سوار کیا اور خود سوار ہوئے، تم مدینہ لے کر پہنچے۔ اندازہ لگاؤ جب میرے نبی نے کہا ہوگا او بلال اگر تو سواری کرے گا تو محمد سواری کرے گا، اگر تو پیدل چلے گا محمد پیدل چلے گا، تو بتاؤ اس انصاف پر اور اس خیر خواہی پر کیا بلال کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی یا نفرت؟ آج ہم گاڑی سے جائیں تو ہمارے دل میں تو یہ تکبر رہتا ہے اچھا یہ سامنے والا غریب ہے، یہ میری گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور دکھانے کے لیے آدمی کبھی سامنے والے کو نیچا دکھلانے کے لیے، کبھی سامنے والے کے اوپر تکبر جتانے کے لیے، اچھا فلاں یہ گاڑی لے کر آیا تو میں فلاں والی لے کر آؤں گا، اچھا یہ لے کر آیا میں یہ لے کر آؤں گا۔ اپنے لیے نہیں نکالتا، اپنی سواری کے لیے نہیں نکالتا، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی ہجو کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کسی سامنے والے کو نیچا نہ جانو، اپنی نظروں میں کمتر نہ جانو، اپنی نگاہوں میں حقیر نہ جانو۔ تاجدار مدینہ تو یہ فرماتے ہیں انسان گناہ کرنے کے بعد، زانی زنا کرنے کے بعد، نمازی بے نمازی نماز چھوڑنے کے بعد، اور شرابی شراب پینے کے بعد اللہ کی نظر میں اللہ کے دربار سے اتنا نہیں گرتا جتنا انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر اللہ کی نظر میں اللہ کے دربار سے گرتا ہے۔ اور آج یہ تو عام بات ہے، مجھے نیکیوں کا گھمنڈ ہے، مجھے تکبر ہے تو اپنے علم کا، مجھے تکبر ہے تو اپنی خوبصورتی کا، مجھے تکبر ہے تو اپنی دولت کا، مجھے تکبر ہے تو اپنی شہرت کا۔ آج یہ عام بات بن گئی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اپنے آپ کو اعلیٰ اور سامنے والے کو نیچا سمجھنے والا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ گناہگار اتنا اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا مجرم ہے۔ تاجدار مدینہ گھر میں داخل ہوئے، نوکروں کی ہمارے یہاں کیا اوقات ہے؟ ہم تو اپنے چھوٹے اور بڑے بھائی میں اگر مال کی کمی ہو تو اپنی نگاہوں میں کمتری آ جاتی ہے، یہ اچھا ہے یہ بڑھیا ہے۔ ماں باپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں کہ ایک باپ اپنی کمانے والی اولاد کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اگر کسی کی آمدنی کم ہے تو اسے گھٹیا سمجھتا ہے، اور پھر اپنی نگاہوں میں اتار کر بات کرتا ہے۔ کئی مرتبہ گھر کے اندر اگر ایک دلہن سامان ساز و سامان اچھا لے کر آئی تو اسے اعلیٰ جانا گیا، اور اگر ایک دلہن سامان کم لے آئی تو اسے گھٹیا جانا گیا۔
اگر ایک خوبصورت آ گئی تو اسے اعلیٰ، ایک بدصورت آ گئی تو اسے کمتر جانا گیا۔ یہ ہر گھر کی بات ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا حسن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اور اللہ نے تمہیں شہرت دی ہے اس کے اعتبار سے، اگر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گو، سامنے والے کو گھٹیا سمجھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر جاؤ گے۔ تاجدار مدینہ گھر میں آئے اور آپ کی باندھی ہے حضرت بریرہ۔ امام الانبیاء نے دیکھا بریرہ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، میرے نبی نے پنکھا اٹھایا، حضرت بریرہ کو ہوا کرنے لگے، بریرہ کی آنکھ کھل گئی، ادھر سے عائشہ چلی آئیں، اما عائشہ نے دیکھا آقا آپ ایک غلام کو ہوا کریں، ایک باندی کو ہوا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ جب یہ بریرہ محمد کے کام آ سکتی ہے تو محمد بریرہ کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے تمہارے ہاتھ تو کبھی اپنے سگے بھائی کو پنکھا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، یا اٹھتے بھائی؟ بتاؤ۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ نبی نے یہ اخلاق دیا، نبی نے یہ درس دیا۔ جب ایک بڑا اپنے چھوٹے کو ہوا کرے گا، سچی بتانا چھوٹے کے دل میں کبھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے، کبھی کینہ آ سکتا ہے، کبھی دل میں بغض آ سکتا ہے، ہمیشہ کا پیار آئے گا، دلوں میں محبتیں اجاگر ہوں گی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا دلوں کے اندر پیار پیدا کرو، اور پیار پیدا کرنے کے لیے شکل بتائی، انصاف کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ کسی پر ظلم کرو گے دلوں میں کینہ آئے گا، دلوں میں بغض آئے گا۔ اگر کسی پر ظلم ہو جائے یا کسی کی شان میں خطا ہو جائے تو تاجدار مدینہ نے اپنا سبق دیا، اپنا درس دیا، امت کو اپنا نمونہ دیا، اپنا اخلاق دیا کہ لوگوں سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کا کینہ صاف کر دے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا آخر وقت آیا، آخر وقت ہے 29 صفر، 29 کا مہینہ، شام کا وقت ہے۔ میرے نبی ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جب وہاں سے واپس آئے آپ کے سر میں شدید درد ہوا، اور گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کی بیماری کے دن شروع ہو گئے۔ اب پہلا ربیع الاول آیا، آپ کا بخار اور بڑھا، پھر دوسرا ربیع الاول، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ساتویں کے دن میرے نبی نے فرمایا مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو 7 کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ میرے نبی نے عمامے کو پٹی کی طرح باندھا، چونکہ سر میں شدید درد تھا، اور صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں چلے آئے۔ تاجدار مدینہ نے ایک صحابی کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کے رہنے والا ہر ایک باشندہ تاجدار مدینہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ ایک غلام اٹھا اور تاجدار مدینہ کی صدا کو لے کر مدینے کی گلیوں میں پہنچا اور آواز لگائی، اللہ کے نبی نے تمہیں مدینے کی مسجد میں پکارا۔ ہر ایک آدمی مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی دکان کو بند کیا، اپنی تجارت کو بند کیا، ہر ایک تاجدار مدینہ کی مسجد میں چلا آیا۔ مسجد میں جمع غفیر ہے، صحابہ کا مجمع اکٹھا ہے، اور میرے نبی تشریف فرما ہے۔ تاجدار مدینہ کے سر میں بڑا شدید درد ہے، اور بخار بھی بڑی شدت کا، اور پٹی کی طرح نبی نے عمامے کو باندھا۔ اب میرے نبی کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا اور یہ الفاظ دہرائے، او میرے پیارے صحابہ، میں ایک لمبے زمانے تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے تمہارا دل دکھایا ہو سکتا ہے میں نے تمہاری دل آزاری کی ہو سکتا ہے میری جانب سے تمہیں ٹھیس پہنچی ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا کہ تمہارا دل دکھا ہو، تو آؤ آج محمد الرسول اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، آ جاؤ آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ اب سچی بتانا صحابہ اکرام کیا نبی سے بدلہ لے سکتے تھے بھائی؟ جن صحابہ نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، سب کچھ میرے نبی پر
قربان کر دیا ہو۔ اور وہ وقت کو یاد کرو جب تاجدار مدینہ نے مدینے کی گلیوں میں صدا لگائی، ہے کوئی جان کی قربانی دینے والا، ہے کوئی مال دینے والا، یا خیل اللہ ارکبو، تو ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر تاجدار مدینہ کے دربار میں پہنچی تھی اور یہ فرمایا تھا آقا میرے دودھ پیتے بچے کو جنگ میں لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جہاد کیسے کرے گا، یہ تلوار کیسے چلائے گا، یہ کمان کیسے اٹھائے گا، یہ کسی مجاہد کو ایک پیالہ پانی کا نہیں پلا سکتا، میں اسے جہاد میں لے جا کر کیا کروں گا۔ تو مائی کا ایمان دیکھو، مائی نے کہا تھا یا نبی اللہ میں بھی جانتی ہوں میرا بچہ جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، کمان نہیں اٹھا سکتا، کسی مجاہد کو پیالہ پانی کا دے نہیں سکتا، یا نبی اللہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن آقا ہو سکتا ہے میدان جہاد کے اندر کوئی ظالم آپ کے اوپر تلوار چلائے تو آقا میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا، یا رسول اللہ میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ آقا جب تک یہ کوگ زندہ ہے بچے تو اور بھی جنم لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہ صحابہ اپنے نبی سے بدلہ لے سکتے تھے بھائی؟ بتاؤ۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، کیا محمد الرسول اللہ اپنے ماننے والوں پر کبھی ظلم کر سکتے تھے؟ وہ امام الانبیاء کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوچھلی رکھ دی گئی، آپ نے انہیں معاف کیا، جن لوگوں نے جن ظالموں نے آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو مارنے کے لیے مسجد زرار بنائی، آپ کو مارنے کے لیے کنواں کھودا، آپ کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملایا، آپ پر جادو کیا گیا، تاجدار مدینہ نے انہیں معاف کیا، جن لوگوں نے طائف کی گلیوں میں پتھر مارے نبی نے انہیں معاف کیا، جن لوگوں نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیے نبی نے انہیں معاف کیا۔ وہ امام الانبیاء اپنے ماننے والوں پر ظلم کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں خدائے وحدہ کی ذات تھی، رتبہ بڑھانے میں زمانہ لگ رہا تھا، آپ کی ہستی مٹانے میں کسر چھوڑی نہ تھی کوئی، محمد کو ستانے میں کسر چھوڑی نہ تھی کوئی، محمد کو ستانے میں کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں، کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں، وہ کتنی بار امت کی سہولت کے لیے لوٹے، وہ کتنی بار امت کی سہولت کے لیے لوٹے، نہ کی محسوس کچھ الجھن نبی نے آنے جانے میں، نہ کی محسوس کچھ الجھن نبی نے آنے جانے میں، ہمیں بھی دولت عشق محمد کر عطا یا رب، کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں، کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں۔ وہ امام الانبیاء جو دنیا والے ظلم کرتے جائیں اور آپ معاف کرتے جائیں، آپ اپنے ماننے والوں پر ظلم کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ اٹھو، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا
ہو تو آج محمد بن عبداللہ کھڑا ہے، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ کل قیامت کے میدان میں استغاثہ نہ کرنا کہ محمد آپ نے فلاں ظلم کیا تھا یا ہمیں یوں ستایا تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت اسید، وہ درمیان سے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا آقا بدلہ میں لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کس بات کا بدلہ؟ تو اسید نے کہا آقا ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، آپ کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا قم قم الصلاۃ، اے اسید کھڑا ہو جا، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تھا، مارنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ نے میرے 3 کوڑے مارے، یا نبی اللہ انہی 3 کوڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تو اسید آ جا۔ یہ اسید کھڑا ہوا، حضرت بلال حبشی آگے آئے، فرمایا اسید نبی کے قریب نہ جا، تو جانتا ہے نبی کے سر میں درد ہے، نبی کو شدید بخار ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، تاجدار مدینہ نے اعلان کیا ہے تو بدلہ نبی سے لوں گا۔ حضرت عمر آگے آئے، فرمایا بدلہ مجھ سے لے لے، پوری زندگی تیری غلامی کروں گا، تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ حضرت اسید نے فرمایا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم تو نبی نے کیا ہو اور بدلہ غلاموں سے لیا جائے؟ تاجدار مدینہ نے اعلان کیا ہے تو بدلہ نبی سے لیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال تو بھی ہٹ جا، عمر تو بھی راستہ چھوڑ دے، اسید آ جا آ جا، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ اسید آگے بڑھا، جو ہی اپنا قدم اٹھایا ہر ایک قدم صحابہ کے دلوں پر لگتا تھا اور آوازیں نکلتی تھی اسید رک جا، بدلہ ہم سے لے لے، نبی کے قریب نہ جا، نبی کی طبیعت خراب ہے، نبی کے سر میں درد ہے۔ یہ اسید نبی کے قریب میں پہنچا، تاجدار مدینہ سے فرمایا یا نبی اللہ جب آپ نے میرے کوڑے مارے، آپ نے میرے انٹر مارے، میری کمر ننگی تھی، آپ کے جسم اتھر پر کرتا پڑا ہے، آپ اپنے کرتے کو اوپر کرو، اس کے بعد یہ غلام اپنا بدلہ لے گا۔ نبی نے اپنا کرتا اوپر کیا، یہ حضرت اسید غلام آپ کے پیچھے سے آئے اور نبی کو اپنے دونوں کولیوں میں بھر لیا اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، جو رسول کے رسول ہونے کی نشانی، نبی کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ اس مہر نبوت کو بوسہ دیا، اس مہر نبوت کو چوما دیا اور یہ فرمایا آقا ما ارید ہوا اردت ھذا، یا نبی اللہ میرا بدلے کا ارادہ نہیں تھا، میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ میرا جسم نبی کے جسم سے مس ہو جائے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دوں۔ میرے نبی نے فرمایا اسے تیرا یہی ارادہ تھا؟ ہاں آقا میرے دل کا یہی ارادہ تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جا، جہنم تو بڑی چیز ہے، جہنم کا دھواں بھی تیرے جسم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بدلہ لینا ہو تو آ جا، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ کل قیامت کے میدان میں استغاثہ نہیں کرنا کہ محمد آپ نے فلاں ظلم کیا تھا۔ میرے پیارو جب تاجدار مدینہ اپنے صحابہ سے کہہ سکتے ہیں تو میری شان میں کون سی کمی آئے گی؟ اگر میں باپ سے کہوں ابا میں نے تیری شان میں گستاخی کی مجھے معاف کر دے، یا بھائی سے کہوں میرے بھائی میں نے تجھے ستایا، میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے، اگر ایک دوسرے کو معاف کرو گے اور انصاف کو اپناؤ گے اللہ دلوں کا کینہ دور کرے گا، اللہ دلوں کا بغض نکالے گا۔ آج دلوں میں جو بغض آیا، آج دلوں میں جو عداوتیں آئیں، آج دلوں میں جو حسد آیا اور ایک دوسرے کو ستانے کا مادہ جو آج میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ ہمیں اللہ کی نظروں سے بھی دور کرے گا، ہمارے دلوں میں تفرقہ پیدا کرے گا، پوری دنیا کے اندر کوئی مقام میرا اور آپ کا باقی نہ رہے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے ملعون من ضار مؤمنا او مکر بی، اس زمین کے اوپر اللہ کی نظر میں وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو مسلمان کے ساتھ چالاکی کرے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرے، اور آج یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دلوں میں محبتیں پیدا کرو، دلوں کے اندر انکساری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اگر کرو گے کل قیامت کے میدان میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اللہ نے
فرمایا جن لوگوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو دکھایا انہیں آگ کے ستونوں سے باندھا جائے گا اور پھر آگ کے بڑے بڑے چنگارے لے کر ان کے دلوں پر مارے جائیں گے جو دلوں کے پار ہو جائیں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کل دنیا میں تم نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا، اس لیے آج تمہارے دلوں پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک صحابی کا گزر ہوا، تاجدار مدینہ کے پاؤں پر اس صحابی کا پاؤں پڑا، میرے نبی نے فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی، ایذا دی۔ وہ صحابی اپنے گھر چلا، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی، آپ نے اس کو ایک ڈنڈی ماری اور اس کے بعد فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو نے مجھے ایذا دی ہے۔ یہ صحابی چلا گیا اپنے خیمے میں۔ جنگ حنین کا واقعہ، رات بھر یہ سویا نہیں، یہ سوچتا رہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی حکم میرے خلاف اتر جائے اور میں اللہ کی نظر میں ملعون بن جاؤں۔ چنانچہ میرے پیاروں صبح ہوئی، تاجدار مدینہ نے ایک صحابی کو بھیجا اور خیموں میں اعلان کرایا کہ کل شام جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ آ جائے اور اللہ کے نبی کے دربار میں کھڑا ہو جائے۔ اب یہ صحابی گھبرایا، تاجدار مدینہ کے دربار میں پہنچا، شرمایا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی۔ تاجدار مدینہ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا او میرے پیارے صحابی، کل کی شام نے تیرا پاؤں میرے پاؤں پر پڑا تھا اور میں نے تجھے ڈنڈی ماری تھی، میں نے تجھے ایذا دی تھی، میں نے تجھے تکلیف دی تھی۔ حالانکہ اس صحابی نے لوہے کی زرہ کو پہنا تھا اور لوہے کی زرہ پر تلوار اثر نہیں کرتی، یہ ڈنڈی کیا اثر کرے گی؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا میں نے تجھے تکلیف دی، میں نے تجھے جو تکلیف دی اس کے لیے میں تجھ سے معافی کا مطالبہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی نے فرمایا کہ 60 اونٹ لائے جائیں، غالباً 60 یا 70 اونٹ لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹ ہدیے میں لے لو، میں نے تمہیں ہبہ کر دیے، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ کس قدر تاجدار مدینہ نے معافی کا بار بار حکم دیا۔ ہو سکتا ہے گھر میں ماں باپ کی شان میں، بچوں کی شان میں، بھائی کی شان میں گستاخی ہو جائے، معافی مانگ لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں کو آئینہ بنا لو۔ آج نمازوں پر نمازیں ہیں، عمرے پر عمرے ہیں، حج پر حج ہے، اور میرے پیاروں چلے پر چلہ، قرآن پر قرآن اور روزے پر روزے، لیکن دل کے اندر دیکھو کینہ بھرا ہوا ہے۔ اپنے باپ سے نہیں بولتا، اپنی ماں سے نہیں بولتا، اپنے بھائی سے نہیں بولتا، اپنے پڑوسی سے نہیں بولتا، اپنے رشتہ داروں سے کینہ رکھتا ہے۔ میرے پیاروں کینہ رکھنے والا تو رمضان میں نہیں بخشا جاتا، عام دنوں میں کیا بخشا جائے گا؟ یہ نماز، روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اللہ کے راستے میں جانا، قرآن کی تلاوت، یہ سب منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر دل میں کینہ ہوگا، اگر دل میں بغض ہوگا، اس دل کے کینے کو صاف کرو، اس کو پاک کرو اپنی رشتہ داروں سے، اپنے سگے بھائیوں سے۔ آج ایک باپ ڈرتا ہے میرا بیٹا گھر میں چلا آیا پتہ نہیں کیا کہے گا، ایک ماں ڈرتی ہے میرا بیٹا چلا آیا پتہ نہیں کیا کہے گا، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے اپنے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایک حج کی برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا میرے ماں باپ زندہ نہیں، چلو باپ نہ تھا میری ماں زندہ ہوتی، نماز عشاء پڑھانے کے لیے جاتا، عشاء کے فرضوں کی نیت باندھتا، قرات شروع کر دیتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی درمیان میں میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمینہ مجھے آواز دیتی یا محمد یا محمد، تو میرے نبی نے فرمایا میں نیت توڑ دیتا، اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا۔ اس ماں کے دل کو چیر کر نمازوں پر نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ اپنے سگے بھائی کے دل کو دکھا کر نمازوں پر نمازیں کیا قبول ہو جائیں گی؟ صاف کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، والاحسان، احسان کرو، اگر کسی نے ظلم کر دیا اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو گالی دینے والا، اور قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی کو ذلت کے لقب سے
پکارنے والا یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اتنا ہی نہیں جس نے میری اور آپ کی ماں پر تہمت لگائی، آخر وقت اس کا آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا آقا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، سارا مدینہ جانتا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور جاتے ہی عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگا۔ یا نبی اللہ کاش کہ میرے باپ کے لیے آپ اپنا کرتا اتار کر دیتے تھے کہ میرے باپ کے عذاب میں کمی ہوتی۔ میرے نبی نے اپنے کرتے کو اتارا، عبداللہ کے بیٹے کو دے دیا، اس نے کفن کی جگہ جا کر پہنایا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ تاجدار مدینہ چل دیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جبریل کو آیتیں لے کر اتارتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ابدا ولا تقم علی قبری۔ اللہ نے انکار کر دیا، محمد یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو گے اللہ تمہاری نماز جنازہ اس منافق کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے نبی کی دریا دلی دیکھو، میرے نبی کا پیار دیکھو، آپ کا ایثار دیکھو، آپ کی ہمدردی اور قربانی دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ 70 مرتبہ کے بعد میرا اللہ میری نماز جنازہ اس کے حق میں قبول کر لے گا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتا۔ 70 مرتبہ سے زیادہ۔ جس نے بیوی پر تہمت لگائی، جس نے گالیاں دی، نبی پاک علیہ السلام اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے آئے۔ یہ ہے احسان۔ لوگوں نے ظلم کیا، آپ احسان کرتے گئے۔ تو میرے پیارو انصاف کرو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو۔ تمہارے گھر میں سالن بنائے ہو سکتا ہے بھائی کے گھر میں نہ بنا ہو، اس کے یہاں ایک پیالہ پہنچا دو، ایک پیالہ شوربے کا بڑھا لو، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے پیار بڑھے گا، اس سے دلوں کا کینہ دور ہوگا، اللہ دلوں کے اندر پیار پیدا فرمائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میں اچھا اس لیے کہتا ہوں تاکہ سامنے والے کے دل پہ آرے چلے، نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہم کہاں چلے گئے، کون سا راستہ ہم نے اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے دلوں کے اندر کینہ پیدا نہ کرو، بلکہ ان کو صاف کرو، پاک کرو۔ اگر ایسا کرو گے زمانے میں کوئی مقام نہ رہے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن عزت کوئی نہیں، وقار کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اٹھا کر ہمیں دباتا ہے، پیٹتا ہے، مارتا ہے۔ میرے پیاروں وجہ یہی ہے کہ آج میرے اور آپ کے دلوں کے اندر پیار نہ رہا، ہماری آپس کی لڑائیاں اور آپس کے جھگڑوں نے میرا اور آپ کا جو روب و دبدبا تھا وہ نکال کر پھینک ڈالا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، فلاں جگہ پر ہوا، یہاں پر تھوڑی ہوا ہے، فلاں مقام پر ہوا، یہاں تھوڑی ہوا ہے۔ اسی چیز نے ہماری عزت کو اور ہمارے مقام کو سامنے والوں کی نظروں میں گرا کر رکھ دیا۔ اللہ کے واسطے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کر ایک ہو کر تھامو، لڑائیاں نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، اپنے دلوں کے کینے کو، بغض کو دور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے،
قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔